السلام علیکم۔ رابیل کی ڈائری میں خوش آمدید۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو دن میں 500 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، اور جو دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تو آئیے ہم بھی ایک بار محبت سے عاجزی سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ویورز، آج کی کہانی ہمیں عبدالہادی سنائیں گے، تو چلیے انہی کی زبانی کہانی سنتے ہیں۔ میرا نام عبدالہادی رضا ہے۔ یہ کہانی میرے دادا جان عبدالرحمن نے سنائی تھی۔ دادا جان کی کہانی دادا جان کی زبانی ہی سناؤں گا۔ میں عبدالرحمن ناگوری ہوں۔ ماں بتاتی تھی جب میں 3 سال کا تھا میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ سسرال میں ماں اور میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ ماں مجھے لے کر اپنے میکے آ گئی۔ سسرال والوں نے تانے تشنے اور دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا کہ 4 سال میں ہی اپنے شوہر کو کھا گئی۔ میکے میں بوڑھے ماں باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میرے نانا محنت مزدوری کرتے تھے اور نانی لحاف گدوں میں دھاگے ڈالا کرتی تھی۔ یوں گھر کا خرچہ چل جاتا تھا۔ میری ماں بھی نانی کے ساتھ مل کر یہ کام کرنے لگی تاکہ میرے خرچے کے لیے کوئی رقم ہاتھ آ جائے۔ اسکول میں پڑھانے کے لیے تو پیسے نہیں تھے، ہاں مدرسے میں ماں خود چھوڑنے جاتی اور لینے آتی تھی۔ مدرسہ گھر سے دور تھا، میں پڑھنے میں بہت اچھا تھا۔ قاری صاحب نے مجھے حفظ میں لگا دیا۔ قاری صاحب جانتے تھے کہ میں یتیم ہوں اور بوڑھے نانا نانی کے گھر رہتا ہوں۔ کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز کی تنگی تھی۔ نانا بیچارے جو محنت مزدوری سے کما کر لاتے، روکھی سوکھی روٹی اور لال مرچوں کی چٹنی سے کھانا مل جاتا تو بہت بڑی بات تھی۔ اس وقت تک میں نے قاری صاحب سے 15 پارے حفظ کر لیے تھے۔ ایک دن کسی کا سامان اٹھاتے ہوئے نانا گرے تو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا۔ نانا ایسے گرے کہ دوبارہ نہ اٹھ سکے۔ ہمارے گھر پہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ نانا جو تھوڑا بہت خرچہ اٹھاتے تھے وہ بند ہو گیا۔ ماں اور نانی ہر وقت روتی رہتی، میں اپنی عمر سے بہت بڑا اور سمجھدار ہو گیا۔ ایک دن اسی غم اور سوچ میں مدرسے میں بیٹھا تھا کہ گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ اب گھر میں واحد مرد میں ہی تھا، مجھے ہی سب کچھ کرنا تھا، مگر کیسے؟ قاری صاحب میرے گھر کے حالات سے واقف تھے، ان کی ذرا سی شفقت اور محبت سے میرے آنسو نکل آئے، میں رو پڑا۔ قاری صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، عبدالرحمن پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی روٹی کا ضرور انتظام کیا ہوگا، وہ کوئی راہ نکالے گا، تم دل لگا کر اپنے حفظ پر دھیان دو۔ میں پڑھائی میں لگ گیا، لیکن دماغ اسی سوچ میں لگا رہتا ہے کہ کیا کروں کہ ماں اور نانی کو 2 وقت کی روٹی ہی نصیب ہو جائے۔ اب تو سوکھی روٹی بھی 1 وقت ہی ملتی تھی۔ قاری صاحب کے مدرسے کے برابر ہی مسجد تھی، مسجد کی صفائی ستھرائی کا کام انہوں نے مجھے دے دیا۔ قاری صاحب اتنی اجرت اس کام کی دیتے کہ ہمارے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ پڑا۔ پھر بھی میں کچھ ایسی مزدوری کی تلاش میں تھا جس سے گھر کے حالات اچھے ہوں۔ بچپن سے مسجد مدرسے سے نکل کر میں نماز کا سختی سے پابند تھا۔ ہر نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا تھا اور گڑ گڑا کر خوب رو رو کر دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکال دے جس سے میری روٹی روزی کا انتظام ہو جائے، میرے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، میری ماں اور نانی کو فاقے کے مارے بھوکا نہ سونا پڑے۔ مسجد میں آنے والے زیادہ تر نمازی علاقے کے ہوتے تھے جنہیں میں جانتا تھا۔ چند دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی جو کہ فجر اور عصر کی نماز میں مسجد میں ہوتا تھا۔ یہ ادھیڑ عمر شخص سفید لباس، سفید داڑھی، پرکشش پر نور چہرہ، وہ کوئی اجنبی شخص تھا۔ میں نے اتنے عرصے میں کبھی اسے مسجد یا علاقے میں نہیں دیکھا تھا۔ شاید علاقے میں نیا آیا ہو، کسی سے بات چیت کیے بغیر خاموشی سے نکل جاتا۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر میں کافی دیر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ رات سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ گھر میں جو کچھ تھا میں اماں اور نانی کے لیے چھوڑ کر کب سے مسجد میں بیٹھا تھا۔
سب نمازی مسجد سے نکل گئے۔ میں دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑا۔ میرا دل بھر آیا۔ اپنی بے بسی، غریبی اور بھوک پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میری ہچکیاں بن گئیں۔ اچانک مجھے خیال آیا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کسی نے دیکھا تو کیا سوچے گا؟ جلدی سے آنسو روک کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی ہے تو نہیں، لیکن میرا دل دھک سے رہ گیا، آنکھیں سی گئیں۔ نماز پڑھ کر سب سے پہلے مسجد سے نکلنے والا شخص آج مسجد میں موجود تھا۔ میرے پیچھے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے شرمندگی سے نظریں چرائیں اور تیزی سے اٹھ کر باہر بھاگنا چاہا۔ وہ شخص مجھ سے پہلے اٹھ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر بولا، اے نوجوان، میری مدد کرو گے؟ نماز پڑھتے ہوئے میری ٹانگ میں جھٹکا سا آ گیا ہے، ذرا مجھے سہارا دے کر میرے گھر تک چھوڑ دو گے؟ شکر ہے اس نے میرے رونے کا سبب نہیں پوچھا۔ شکر کے کلمے پڑھتا میں نے اقرار کے انداز میں سر ہلا دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ مجھے اس کا بازو پکڑ کر مسجد سے باہر آنا پڑا۔ مجھے یہ شرمندگی تھی کہ اس شخص نے مجھے روتے گڑ گڑاتے نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔ اسی احساس کے تحت میں خاموشی سے نظریں جھکائے اسے سہارا دیے چل رہا تھا۔ اس شخص کے وجود سے بہت مسحور کن خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ وہ بھی خاموشی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ کئی بار مجھے لگا اس کے پیروں میں کوئی درد نہیں ہے، وہ تو بہت آرام سے چل رہا ہے۔ اس کے کپڑوں سے اٹھتی خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ میری آنکھیں بار بار بند ہونے لگتیں، نیند کے جھٹکے سے آنے لگتے۔ ہم چلتے چلتے شہر سے دور آ گئے تھے۔ کب اس کا گھر آئے گا؟ آخر جھجکتے ہوئے میں نے پوچھا، آپ کا گھر کب آئے گا؟ سرخ و سفید چہرہ، کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، پیشانی پر خوبصورت نماز کا نشان۔ وہ بہت پیارا چہرہ تھا۔ وہ شخص ہلکے سے مسکرایا، بس تھک گئے؟ وہ دیکھو میرا گھر آ گیا۔ اس نے انگلی سے دور اشارہ کیا۔ آخر ہم مطلوبہ جگہ پہنچ گئے۔ شہر کے باہر درختوں کے جھنڈ میں ایک چھوٹا سا کچا کمرہ بنا تھا جو ایک عجیب سی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کونے میں جائے نماز بچھی تھی، ایک طرف لکڑی کا تخت بچھا تھا۔ تخت کے پاس ایک مٹی کا مٹکا اور مٹی کا پیالہ رکھا تھا۔ پورے کمرے میں اور کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے انہیں تخت پر بٹھایا اور جلدی سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ میں مغرب ہونے سے پہلے مسجد پہنچنا چاہتا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا۔ ارے رکو، سانس لے لو، تھک گئے ہوگے؟ میری مدد کرنے کا بہت شکریہ۔ بہت میٹھا لہجہ تھا۔ مٹکے سے پانی نکال کر پی لو، انہوں نے کہا۔ مجھے بھی پیاس سی محسوس ہوئی۔ خاموشی سے پیالہ اٹھا کر پانی نکالا اور تخت پر بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اتنا میٹھا پانی جیسے شہد گھلا تھا۔ میں حیران ہوتا گھونٹ بھرتا گیا۔ وہ شخص مسلسل مسکرا رہا تھا، جیسے میری حیرت کا مزہ لے رہا ہو۔ پھر وہ اچانک بولا، اب اتنی مدد کی ہے تو یہ بھی کر دو۔ باہر درختوں کے جھنڈ میں میری گائے بندھی ہوئی ہے، ذرا دیکھ کر بتا دو اس کے پاس چارہ ہے یا نہیں۔ میں سر ہلاتا تیزی سے کمرے سے نکلا اور درختوں کے جھنڈ میں گھس گیا۔ واقعی وہاں ایک صحت مند خوبصورت گائے بندھی تھی۔ اس کے آگے چارہ نہیں تھا۔ چلو اس شخص کو بتا دیتا ہوں، یہ گائے نہ جانے کب سے بھوکی ہے، اسے کھانے کو دے دے۔ میں جلدی سے کمرے کی طرف دوبارہ بڑھا اور دنگ رہ گیا۔ ابھی چند منٹ بلکہ چند سیکنڈ پہلے یہاں ایک کچا کمرہ تھا جہاں وہ حسین شخص تخت پر بیٹھا تھا جسے میں مسجد سے لایا تھا۔ وہ کہاں گیا؟ یہاں تو خالی زمین تھی، نہ کمرہ نہ وہ شخص، کچھ بھی نہ تھا۔ میں بدحواس ہو کر آوازیں لگانے لگا، اے اجنبی شخص، تم کہاں ہو؟ دیکھو تمہاری گائے بھوکی ہے۔ لیکن وہ شخص کہیں سے بھی نکل کر میرے سامنے نہیں آیا۔ میں دوڑتا ہوا درختوں میں ادھر ادھر آوازیں لگا رہا تھا، وہ شخص مل جائے تو گائے اس کے حوالے کر کے جاؤں۔ اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے، یکایک میرے اندر خوف کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں نے گائے کی رسی کھول کر پکڑی اور مسجد کی طرف تیز قدموں سے چلنے لگا۔ میرا ارادہ تھا اس گائے کو قاری صاحب کے حوالے کر دوں گا۔ صبح یا کل وہ شخص نماز پڑھنے آئے گا تو اس کی امانت دے دوں گا۔ جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچا، مغرب کی نماز ہو چکی تھی۔ سارے نمازی جا چکے تھے، قاری صاحب بھی نکل رہے تھے۔ ارے عبدالرحمن، کہاں تھے تم؟ آج نماز میں نہیں تھے؟ وہ پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں ایک طرف لے جا کر ساری کہانی سنائی، جسے سن کر وہ بولے، ایسا کرو
تم گائے گھر لے جا کر باندھ لو، ابھی تو رات ہو رہی ہے، کل صبح فجر کی نماز میں دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ شخص آ گیا تو اس کی امانت اس کے حوالے کر دیں گے، ورنہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، اس کا گھر دیکھ کر اسے گائے دے آئیں گے۔ میں نے قاری صاحب کی بات پر عمل کیا، گائے گھر لے جا کر باندھ لی، صبح فجر میں مسجد میں تھا مگر وہ شخص نماز پڑھنے نہیں آیا۔ میں نے قاری صاحب کو لیا اور اسی جگہ پہنچ گیا جہاں کل وہ شخص لے گیا تھا۔ دن کی روشنی میں ہم دونوں حیران تھے، وہاں کسی گھر یا کمرے کے آثار نہیں تھے، کچی زمین تھی، اکا دکا درخت تھے، کل تو یہاں درختوں کے ایسے جھنڈ تھے جہاں گائے بندھی ہوئی تھی۔ قاری صاحب نے پہلے تو مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا، شاید انہیں میری دماغی حالت پر شک ہوا، لیکن وہ مجھے بچپن سے جانتے تھے، نہ میں جھوٹ بول رہا تھا نہ میں چوری کر سکتا ہوں۔ میں قسمیں کھانے لگا، قاری صاحب یہ سچ ہے، وہ شخص کل یہاں مجھے لایا تھا۔ میری وضاحتیں، دلیلیں سن کر قاری صاحب نے مجھے گلے سے لگا کر کہا، عبدالرحمن، مجھے تمہاری باتوں پر یقین آ گیا ہے، تم نے فاقے کیے ہیں، کبھی چوری نہیں کی، نہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میرے بچے، میری بات پر یقین کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے تم جیسے سچے پکے نمازی کی روزی کے لیے انتظام کیا ہے۔ جاؤ عبدالرحمن، نئی زندگی شروع کرو، اللہ تعالیٰ برکتیں دینے والا ہے۔ میری نئی زندگی کی شروعات یہاں سے ایک گائے سے ہوئی۔ میں نے دودھ بیچنا شروع کیا اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک وقت آیا میرے پاس گھر، گاڑی، نوکر، چاکر سب کچھ ہو گئے۔ دودھ کی سپلائی کا کام مختلف علاقوں میں شروع کیا، نہ جانے کتنی بھینسوں کی تعداد بڑھی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اس اجنبی کی مدد کرنے والی گائے کا بہت خیال کرتا تھا، اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی ستھرائی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دولت اور آرام سے نوازا اور میں نے اس کی راہ میں لٹانے میں پھر کسر نہ چھوڑی۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بخود نکل آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح غیب سے مدد کرتا ہے۔ جی ویورز، کہانی پر کومنٹس ضرور کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔